بات پڑھیں بر محمد و اہل بیت محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمتقین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا الصلاة والسلام على سيدات الجليلات المخدومات المظلومات المحرومات عزادار وہ معظمہ بی بی جو رو رو کر کہتی تھی بابا تیرے گزر جانے کے بعد میں منہ پہ تماچے کھاتی رہی ہوں کہتی ہے بابا ابھی تو تیری قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی تھی بابا تیرے منبر کے سامنے گئی ہوں کافی دیر کھڑی رہی ہوں کہتی ہے بابا تیرے منبر پہ بیٹھے ہوئے صحابی میری طرف انگل سے اشارہ کر کے کہتے تھے زہرا تم مسئلے بھول گئی ہے ثم الصلاة والسلام على الحسن المخدوم المظلوم المقتول المسموم والحسین الغریب المظلوم المقتول المذبوح عزادار و غریب اسے کہتے ہیں جو کربلا کی سرزمین پہ تن و تناؤ ذبح و تراؤ 70 قدم کی دوری پہ بہن سر پہ قرآن اٹھا کے روتی رہی ہو کہتی ہوں ظالم و حیا کرو اس کا چھڑانے والا کوئی نہیں رہا وَزَيْنُ الْعَابِدِينَ أَوْ مَرِيضًا وَبَاكِرًا صَغِيرًا وَزَيْنَبُ عَسِيرَةً مِنَ الْكُوفَةِ وَالشَّامِ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم ربک العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت بلند تر صلوات مالک آل محمد تمام کا چل کے آنا اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے جس بی بی پاک سیدہ کے پاک جوار میں بیٹھ کر اس ذکر کو پڑھنے سننے کی جو سعادت نصیب ہوئی ہے مالک کائنات وقت موت اسے ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ قرار فرمائے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے مختصراً چونکہ امر ہوا ہے امر کی تعمیل کے لیے چند عرائض آپ کی خدمت میں عرض کروں گا طلباء علماء بزرگان تشریف فرما ہے بطور درسن جس آیا کو میں نے موضوع بنایا ہے مالک کبریا آل محمد کا عظیم خالق ارشاد فرماتا ہے کہ ہر صاحب نفس چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے یہاں پر
دو چیزیں ہیں کہ موت اور حیات کا اپنا الگ الگ علیحدہ علیحدہ اثر ہے. الگ الگ معنوں میں ہم موت کو لیتے ہیں اور حیات کو لیتے ہیں. موت کے اس اعتبار سے بعض ہمارے ذہن میں جو تصور موت کا پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کی سانس رک جائے تو اسے موت واقع ہو جاتی ہے. یہ ہمارا مفہوم اور ہمارا تصور ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ جس کے اوپر یہ سکتہ طاری ہو جائے، جس کا سانس رک جائے، جو چیز حرکت نہ کرے، جمود میں ہو، ہم اسے موت سے تعبیر کرتے ہیں. یہ ہمارے ذہن کا تصور ہے. لیکن قرآن اس کے برعکس کہتا ہے. قرآن کہتا ہے جس سے موت آ جائے وہ زندہ ہے، وہ مرا نہیں ہے. حیات کا اپنا تاثر اور اس کا اثر ہے، موت کا اپنا اثر ہے. ویسے عالم اسلام میں یا ہر مذہب، ہر فقہ میں ہر مسئلے کے اوپر کوئی نہ کوئی اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن واحد چیز ہے موت جس کے اوپر تمام کا اتفاق ہے. اور ایسی اللہ کی عظیم نعمت بھی ہے اور اتنی طاقتور ہے کہ جب کسی شخص پر طاری ہوتی ہے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، نہ حرکت کر سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کوئی فعل انجام دے سکتا ہے. جب یہ موت کسی بندے پر طاری ہوتی ہے تو وہ شخص مر جاتا ہے لیکن شخصیت نہیں مرتی ہے. اگر اسی طرح سے سنیں گے تو میں امید ہے تقریباً 2-2.5 گھنٹے لے جاؤں گا. تھوڑا تھوڑا بولتے جائیں گے تو امید ہے انشاءاللہ اپنے مبدا و مقصد میں جلدی پہنچ جاؤں. صلوات پڑھیں بر محمد و اہل بیت محمد. موت واحد چیز ہے جو شخص کو تو مار دیتی ہے لیکن شخصیت کو نہیں مار سکتی. عالم ہیں، بہت بڑے بڑے عالم ہیں، چلے گئے ہیں لیکن ان کا علم باقی ہے. بڑے بڑے شخص چلے گئے ہیں لیکن شخصیتیں باقی ہیں. ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے. اس اعتبار سے بھی موت ہمارے لیے نعمت ہے. ہر مذہب میں، ہر فقہ میں اور پورے عالم اسلام میں، یا چاہے جو کوئی خدا کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، اس چیز کے اوپر اتفاق رکھتا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ جب اس دنیا سے میں رخصت ہو جاؤں گا. تمام کا یہ متفق کا فیصلہ ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مرنا تو ویسے ہی ہے. جو خدا کو نہیں مانتا وہ بھی مرتا ہے، جو مانتا ہے وہ بھی مرتا ہے. بہتر یہ نہیں ہے کہ کسی کو مان کے مر جائے بندہ، بغیر مانے نہ مرے. صادق آل محمد کی خدمت میں مولا کا ایک شاگرد آیا، سوال کیا، مولا یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک زندگی کیا ہے؟ مولا نے کہا تمہارے ذہن میں زندگی کا تصور کیا ہے؟ زندگی کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مولا حرکت رک جائے، سانس رک جائے، اسے موت کہتے ہیں. صادق آل محمد نے کہا نہیں، اسے موت نہیں کہتے. مولا نے کہا اسے زندگی کہتے ہیں. اس کا تجسس بڑھ گیا. مولا کیسے ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا میں ہر انسان یہی کہتا ہے جس کی سانس رک جائے، جس کی حرکت بند ہو جائے، کوئی فعل کوئی کام انجام نہ دے سکے اور اس کی آنکھیں، اس کا وجود کام نہ کرے، اس کے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے. مولا کہتے ہیں نہیں، بلکہ وہ زندہ ہے اور اس کی زندگی کی ابتدا وہیں سے ہو رہی ہے. کہتا ہے مولا میں نے مان لیا، آپ نے کہا، میں نے تسلیم کر لیا، لیکن اگر میں کسی کو جا کر تبلیغ کرتا ہوں، کسی کو جا کے بتاتا ہوں تو وہ مجھ سے دلیل مانگے گا. مولا اس کی دلیل کیا ہے؟ صادق آل محمد فرماتے تو یہ بتا، جب تو اس دنیا میں آیا تھا مادر شکم سے باہر نکل کر تو کیا کر رہا تھا؟ کہتے ہیں مولا میں رو رہا تھا. کہتے ہیں مولا صرف میں نہیں رو رہا تھا بلکہ جو بندہ بھی ماں کے شکم سے باہر آتا ہے وہ روتا ہے. مولا کہتے ہیں پھر سمجھاؤں تجھے، یہ بتاؤں تجھے، وجہ بتاؤں کہ روتا کیوں ہے؟ کہتا ہے ہاں مولا بتا یہ کیوں روتا ہے؟ صادق آل محمد فرماتے ہیں اس وجہ سے روتا ہے چونکہ جب وہ ماں کے شکم سے باہر آتا ہے وہ اس سے پہلے ماں کے شکم کو اپنی دنیا سمجھتا ہے.
اور اسی کو کل سمجھتا ہے، اور جب وہ اس دنیا سے، اس اپنی تصوراتی دنیا سے، ماں کے شکم سے باہر نکل کر اس دنیا میں آتا ہے تو وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں موت کی طرف جا رہا ہوں، میرے اوپر موت طاری ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے برعکس حالت کیا ہوتی ہے؟ جو آنے والا ہے وہ ڈر رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے اوپر موت آ رہی ہے، لیکن جو دیکھنے والے، جو والدین ہیں، وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اس کی پیدائش ہو رہی ہے۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ جو معنی تھا زندگی کا یا موت کا، کہ موت کسے کہتے ہیں، صادق آل محمد فرماتے ہیں اسی کے برعکس جب انسان اس دنیا سے اس عالم میں منتقل ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ماں کی شکم سے اس دنیا میں آیا تھا، اسی طرح سے اس دنیا سے جب اس عالم میں منتقل ہوتا ہے، اس وقت اس کے اطراف میں اس کو دیکھنے والے، اس کے والدین وہ رو رہے ہوتے ہیں، اور ہم آل محمد جو ہے وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اب اصلی حقیقی زندگی کی طرف منتقل ہو رہا ہے۔ موت ہمارے لیے نعمت ہے، حیات بھی ہمارے لیے نعمت ہے، لیکن اس حیات کا ایک اپنا اثر ہے۔ خداوند متعال کی ذات نے، میں بھی زندہ، آپ بھی زندہ، جو بھی چیز جاندار ہے وہ زندہ ہے۔ ایک زندہ ہم ہیں، ایک صفت اللہ نے اپنے لیے بھی رکھی ہے، وہ بھی اللہ کہتا ہے کہ الحی، میں بھی زندہ ہوں، میں بھی حی ہوں، یہ اللہ کی ایک صفت ہے۔ پھر ہمارے زندہ ہونے اور اللہ کے زندہ ہونے میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی زندہ، ہم بھی زندہ۔ کیا آیا جب ہم زندہ ہیں ہمارے لیے موت مقرر کی گئی ہے، کیا آیا اس کے لیے بھی موت ہے؟ کیا آیا اس کے لیے بھی سانس ہے؟ کیا آیا اس کے لیے کوئی وجود ہے؟ پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا وہ بھی حی ہے، وہ بھی زندہ ہے، ہم بھی زندہ؟ پھر کیا فرق ہوا اس کے زندہ ہونے میں اور ہمارے زندہ ہونے میں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آقا کرایتی بہترین جملہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز اگر اپنے اس اثر کو ظاہر نہ کرے تو اس کا مقام کم ہو جاتا ہے۔ نہیں ہو سکتا، ایسا ضروری نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ ہے۔ مثلا خانہ کعبہ میں آپ دیکھیں، جس سال کو سال ہم عام الفیل کہتے ہیں، ہاتھیوں کا سال، ابرہا جو جب لشکر لے کے آیا، اس وقت کیا تھا؟ چھوٹے چھوٹے پرندے کنکریوں سے ان تب پورے کے پورے لشکر کو انہوں نے نیست و نابود کر دیا تھا۔ توجہ ہے نا؟ نیست و نابود کر دیا تھا۔ اللہ نے اپنی طاقت و قدرت کے ساتھ ان پرندوں کو مقرر کیا کہ وہ کفر کو نیست و نابود کر دیں۔ یہ اللہ کی ذات اور اس کے زندہ ہونے کا اثر ظاہری تھا جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہم لوگوں نے دیکھا۔ لیکن ایک وقت یہی آتا ہے، یہی بیت اللہ اور یہی کعبہ ہے۔ حجاج ابن یوسف ثقفی جب وہ اپنا لشکر لے کر کعبے کے اوپر حملہ آور ہوا تو پورے کے پورے کعبہ کو نیست و نابود کر دیا، یعنی ایک اینٹ بھی نہیں بچی، سارے لوگ کعبہ کی ساری اینٹیں اٹھا کر لے کر چلے گئے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس وقت لوگ حملہ کرنے کے لیے آئے تھے تو اللہ نے پرندوں کو بھیج کر ان کے منہ اور چونچ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں دے دی تھیں، لیکن جب یہاں پر کعبہ پورے کا پوری اینٹوں سمیت ختم ہو گیا تو پھر اللہ کہاں تھا؟ پھر اس کا زندہ ہونے کا وجود کہاں تھا؟ اب یہاں پر ہمارے لیے سمجھنے کی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ خدا کی ذات کا اثر ظاہری وہاں پر یہ تھا کہ جب ہم کہتے ہیں، جس طرح ہماری عمومی گفتگو یا ہم سلام دعا یا پاکستان پاک و ہند میں جائے تو جناب کہتے ہیں یا علی مدد علیہ السلام، یا بعض علماء کو کہتے ہیں کہ جناب یہ جناب فلاں گروپ ہے، یہ فلاں گروپ ہے۔ یا علی مدد سے کیا مراد ہے؟ کیا آیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آیا علی امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی جو ہم علی سے مدد طلب کرتے ہیں، آج بھی ہم مدد مانگ رہے ہیں، کیا آیا وہ علی اسی طرح سے جس طرح زندگی میں دنیا میں موجود تھا ہماری ویسی مدد کرتا ہے یا نہیں؟ جب ہم کہتے ہیں یا علی مدد، رسول نے بھی علی کی زندگی میں بھی کہا ادرکنی یا علی، اے علی میری مدد فرما، میری مدد کر۔ جہاں پہ بھی رسالت کو، نبوت کو، توحید کو ضرورت پڑی علی کی، پکارا۔
پھر یہ جب ہم کہتے ہیں یا نہیں، یہاں پر مفسرین کہتے ہیں یہاں پر جب ہم توسل کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، تو وہ مدد بعین ہی اسی طرح والی مدد نہیں ہے، اور امیر کائنات بھی ویسی مدد نہیں کرتے جیسے وہ اپنی زندگی میں اور حیات میں کرتے تھے، کیونکہ وہاں پر علی کی ولایت کا اثر ظاہری تھا۔ اور اسی طرح سے جب خدا نے ابرہا کو بھیجا اور ان ہاتھیوں کو نیست و نابود کر دیا، کفار کو نیست و نابود کیا، لیکن جب وہ ثقفی لشکر لے کر آیا تو اللہ نے کچھ نہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال نے وہاں پر ہمیں ایک چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جہاں پر اس وقت مسلمان کم تھے، مکے میں اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم تھی، اس وجہ سے اللہ نے خود مدد کی، مسلمانوں کی تعداد بھی نہیں تھی، اور اگر مقابلہ کرتے بھی تب بھی نہیں کر پاتے۔ اب خدا کہنا چاہتا ہے کہ جہاں پر میری مدد کی ضرورت ہو، اور میں اللہ دیکھتا ہوں کہ جہاں میری مدد کی ضرورت ہے میں خود مدد کرتا ہوں، جہاں پر مدد کی ضرورت نہ ہو وہاں تم کرو۔ اس لیے ہمیں اس کی طرف، اس نقطے کی طرف بھی متوجہ ہونا پڑے گا۔ جب ہم کہتے ہیں یا علی مدد، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں علی اسی طرح والی مدد کرے یا کیسے؟ ایک مثال اور نقطہ اور نتیجہ دینے لگا ہوں میری گفتگو اختتام پر۔ آگاہ کر رہی تھی کہ مکہ کے سفر پہ جنت البقیع پہنچے، وہاں پر انہوں نے ہاتھ بلند کی اور دعا مانگنے لگے۔ وہ شرطا آیا، اس نے کہا آگاہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ بدعت ہے۔ کہا کیوں، کیسے بدعت ہے؟ تو اس شرطے نے اپنے کپڑے سے، جیب سے پین نکالا، نیچے پھینک دیا، کہا یا محمد یہ قلم اٹھا دو۔ قلم نیچے پڑا رہا۔ تو آگاہ کرتی کی طرف مخاطب ہو کے کہتے کہ دیکھا میں نے محمد کو کہا قلم نہیں اٹھا، تو نیچے پڑا ہوا ہے۔ تو آگاہ کہتے چلیں ٹھیک ہے، اگر تمہارے نزدیک یہی دلیل ہے تو پھر مجھے یہ بتاؤ، تم کہتے ہو کہ یہ زندہ نہیں ہے، ان سے مانگنا نہیں چاہیے، تو پھر تم مجھے یہ بتاؤ کیا تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ خدا زندہ ہے، خدا موجود ہے؟ کہتے ہیں ہاں۔ کیا خدا سے مدد طلب کرنی چاہیے؟ کہتا ہے ہاں طلب کرنی چاہیے۔ آغا کرائیتی نے اپنی جیب سے قلم نکال کے نیچے پھینک دیا، یا اللہ قلم اٹھا دے۔ اب قلم نہیں آیا، تو اب آغا نے اس شرطے کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ دیکھو تمہارا خدا اتنا کمزور ہے، رسالت تو بعد کا مقام ہے، تمہارا خدا اتنا کمزور ہے کہ قلم اٹھا کے نہیں دے سکتا جس خدا سے تم مدد مانگنے کے قائل ہو۔ اب یہاں پر آغا ہمیں کس نتیجے کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو کام، آغا نے نتیجہ دیا، جو کام انسان خود کر سکتا ہے اس سے نہ آل محمد سے نہ اللہ سے اس کی مدد طلب نہ کرے، بلکہ وہ خود انجام دے۔ جہاں پر جس کام میں، جس فعل میں اپنے آپ کو بے بس دیکھے، جو انسان اور انسانیت کے لیے وہ کام کرنا اس کے لیے اسے عاجز بنا دے، وہاں پر علی کی مدد طلب کیا کرو۔ اور یا علی مدد سے مراد بھی وہی ہے، حیات کا اپنا اثر ظاہری ہے۔ نتیجہ دینے لگا ہوں، آخری بات، زندگی بھی نعمت ہے اور موت بھی نعمت ہے۔ موت جس کے بارے میں معصوم فرماتے میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن اس موت کا تصور میں نے اپنے لیے کیا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ موت عمومی طور پر کلخانی کی مجلس ہو، جمعرات ہو یا کسی مرحوم کی مجلس ہو، تو عنوان کو دیکھ کر ہمیں یہ لگتا ہے کہ جناب مولانا صاحب یا عالم دین یا طالب علم ہمیں ڈرا نہیں آیا ہوا ہے۔ موت کوئی ایسا موضوع نہیں ہے کہ جس سے ڈرا جائے۔ امیر کائنات فرماتے جو موت سے ڈرتا ہے وہ در حقیقت موت سے نہیں ڈرتا بلکہ اپنے سیاہ نامہ اعمال سے ڈرتا ہے۔ موت قرب الہی کا ذریعہ ہے جو خدا کو اس کے قریب کرتی ہے۔ اب امیر کائنات کے پاس شخص آیا، کہتے ہے امیر کائنات سے سوال کرتا ہے، مولا یہ بتائیں آپ کے نزدیک موت کیسی ہے؟ اگر کوئی انسان مر جائے تو اس کی موت کی حالت اور کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ امیر کائنات نے معصوم فرماتے کہ جیسے ایک خاردار درخت کے اوپر کوئی کپڑا باریک ڈال دیا جائے اور اسے جب کھینچا جائے تو جو کپڑے کی حالت ہوتی ہے وہ انسان کے جسم کی حالت ہوتی ہے۔ اب یہاں پر وہ ڈر گیا، سہم گیا، کہتا ہے مولا اتنا کٹھن
مرحلہ اور ایسا سخت مرحلہ؟ مولا نے کہا نہیں، یہ ہر کسی کے لیے نہیں۔ مولا تو میں نے پوچھا تو یہی ہے نا کہ موت انسان کے، مولا نے کہا انسان کے لیے کہا ہے، مومن کے لیے نہیں کہا۔ موت کا یہ مرحلہ جو سخت ہے، کٹھن ہے، یہ انسان کے لیے تو نے پوچھا ہے۔ مولا پھر مومن کا کیا امتیاز ہے؟ مولا فرماتے ہیں، امیر کائنات فرماتے ہیں، جب مومن اس دنیا سے جاتا ہے تو اس وقت اللہ کی ذات جس فرشتے کو مقرر کرتی ہے، جب وہ فرشتہ اس مومن کے قریب آتا ہے تو اس کے پاس جانے سے پہلے امیر کائنات کی خدمت میں آتا ہے، سلام عرض کر کے کہتا ہے، مولا آپ کے چاہنے والے کے پاس جا رہا ہوں، اس کی روح قبض کرنے مالک کا حکم ملا ہے۔ تو اس وقت امیر کائنات یہ نہیں کہتے کہ تم اس کی روح قبض کرنے جا رہے ہو یا اس کی موت کا وقت آ گیا ہے، بلکہ امیر کائنات مسکرا کے کہتے میرے چاہنے والے مومن کی زیارت کے لیے تو جا رہا ہے، اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہے۔ جب پہنچتا ہے تو پاؤں کے نزدیک آتا ہے، لفظ جو روایت کا یا جس طرح سے میں کوشش کروں کہ معصوم کا قول ہے، پر لکھا ہے یا ان کے پر تھا یا پر تھا، جو بھی تھا، بہرحال اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنا چاہتا۔ جب پاؤں کے نزدیک پہنچتا ہے تو اس وقت اس کے بدن کو یا جسم کو ہلاتا ہے، جس چیز سے بھی، تو اس وقت جیسے ہی اس کی نگاہ اس کے چہرے پر پڑتی ہے تو اس کی نگاہ اس کے چہرے کے اوپر پڑتے ہوئے اس کی نگاہ پھر آسمان کی طرف بلند ہو جاتی ہے۔ آسمان سے صلوات پڑھیں بر محمد و اہل بیت محمد۔ بار دیگر بلندتر صلوات۔ جیسے ہی اس کی نگاہ اس فرشتے پر پڑتی ہے، اس کے اوپر نگاہ پڑنے سے پھر آسمان کی طرف اس کی نگاہ جاتی ہے، تو پھر امیر کائنات فرماتے جیسے ہی اس کی نگاہ آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے، فرشتے سے اس کی نگاہ جب منتقل ہوتی ہے عرش پر، تو اس وقت ہم 5 12 14 وہ عصمت کے حجاب ہٹا دیتے ہیں، وہ ہمارا دیدار کرنے لگتا ہے۔ جب ہم 5 12 14 کے ان چہروں کا دیدار کر کے اس کے چہرے کے اوپر تبسم آتا ہے، اس وقت فرشتہ اس سے مخاطب ہو کے کہتے کیا تو چاہتا ہے کہ تجھے ان کے پاس پہنچا دوں؟ اللہ اکبر، کیا تو چاہتا ہے کہ اب میں تجھے ان کے پاس پہنچا دوں؟ ابھی تک وہ اسی کشمکش میں ہوتا ہے کہ ہمارے حجاب عصمت ہٹتے ہیں، اور اسی کشمکش میں موجود ہوتا ہے کہ فرشتہ اس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ یہ مومن کا وہ وقت آخر ہے۔ لیکن جس موت سے ہم ڈرتے ہیں وہ موت، جیسے میں نے عرض کیا، امیر کائنات فرماتے وہ موت سے نہیں ڈرتے، ہم اپنے سیاہ نامہ اعمال سے ڈرتے ہیں، چونکہ سال ثواب کی مجلس ہے۔ آخری نتیجہ کہ زندگی بھی نعمت اور موت بھی نعمت ہے کیسے؟ جس زندگی کو ہم نے یہ تصور دیا کہ یہ زندگی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اس کا مقصد ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے ہے، خلق کیا اللہ نے، درست ہے ایک جگہ پہ۔ پھر جو ہم عبادتیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں یہ عبادت ہیں، لیکن خالق کائنات کہتا ہے کہ ان تمام عبادتوں کا مرکز و محور ہے علی کی ذات۔ تمام عبادتوں کا مرکز و محور ہے علی کی ذات۔ عظیم نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، اس میں سے ایک نعمت ہے علی، اور یہ ایسی عظیم نعمت ہے کہ جس کا جتنا شکر ادا کریں بہت کم ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جناب سلیمان فارسی، کتاب کا حوالہ دے دیتا ہوں تاکہ چونکہ حوزہ ہے اور طلباء علماء تشریف فرمائیں، ریاض الاحزان جلد نمبر 2 میں یہ واقعہ چھوٹا سا ہے، اور اسی کے ساتھ میں اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ رسول کی خدمت میں آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ، میں جب بھی جہاں بھی جس مقام پر آیا آپ علی کی فضیلت بیان کر رہے ہوتے ہیں، جب بھی آیا، جس محفل میں آیا، جس مقام پر آیا، جس جگہ پر آیا، آپ علی کی فضیلت بیان کریں۔ یا رسول اللہ، آج میں سلیمان علی کی عزت، عظمت، بلندی، مرتبہ، شان اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ رسول مسکرا کے فرماتے سلیمان اگر میں بتا سکتا ہوں تو دکھا بھی سکتا ہوں۔ کہتا یا رسول اللہ ایسے عظیم اور نیک کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ رسول نے کہا فلاں جگہ پر جا، تجھے علی کی عزت، عظمت، مقام، بلندی اور مرتبہ پتہ چل جائے گا۔ ابھی چند قدموں پہ چلا تھا سلیمان، پھر آواز دی سلیمان رک جا۔ سلیمان رک گیا۔ رسول کہتے کہ سلیمان جب علی کا مقام دیکھ کر آئے نا، پھر ہر کسی کو نہ بتانا،
پھر ہر کسی کو نہ بتانا۔ یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے اس میں؟ رسول فرماتے ہیں اس کو بتانا جو تجھ جیسا ہو۔ یعنی علی کی عزت، عظمت، مقام فضیلت کو سمجھنے اور دیکھنے کے لیے سلیمان بننا ضروری ہے، کردار سلیمان کا وارث ہونا ضروری ہے۔ اب سلیمان جلدی سے تیزی سے چلتے چلتے ایک مقام پہ پہنچا۔ جیسے ہی وہاں پر پہنچا تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، دیکھا ایک اچانک دور سے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی شہر ہے، وہاں سے لوگ آ رہے ہیں۔ سلیمان وہاں اس طرف جیسے ہی چلا، جیسے ہی اس شہر کے قریب پہنچا، دیکھا اس شہر کا ایک دروازہ تھا۔ جیسے دروازے کے اندر داخل ہوا تو سلیمان کہتے میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا خوبصورت، حسین و جمیل شہر نہیں دیکھا تھا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا ایک بلند اور بہت ہی بڑی عمارت کی مسجد موجود تھی۔ جیسے ہی میں نے مسجد کے میناروں کا نظارہ کیا، میں نے چاہا کہ میں مسجد کے اندر داخل ہوں۔ جیسے مسجد کے اندر داخل ہوا، اب جنہوں نے ولایت کا لطف لینا ہے نا، سلیمان کہتے میں جیسے ہی مسجد کے اندر داخل ہوا نا، میں نے دیکھا ایک مسجد ہے، 70 محراب ہے، ہر محراب میں علی عبادت کر رہا ہے، کئی رکوع میں ہے، کئی تشہد میں ہے، کئی قرآن میں۔ ایک مسجد ہے، 70 محراب ہے، ہر محراب میں علی عبادت کر رہا ہے۔ اب بتاتا چلوں، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو، ایک علی 70 محراب، ایک مسجد 70 محراب میں ایک علی کیسے؟ اب میں بتانا چاہتا ہوں سائنس کی یہ جدید ٹیکنالوجی، جہاں پر ایک موبائل پر ہزاروں لوگ جمع ہو سکتے ہیں، عقل کے اندھے تجھے علی سمجھ نہیں آتا۔ ایک مسجد 70 محراب، ہر محراب میں علی عبادت کر رہا ہے۔ جیسے سلیمان باہر نکلا، کہتے میں آگے جا کے دیکھوں شہر کے اندر ہے کیا۔ سلیمان کہتے میں باہر نکلا، میں چند قدموں پہ چلا، آگے دیکھا ایک اور مسجد تھی، پھر میں مسجد کے اندر داخل ہوا، اس میں 70 محراب تھے، ہر محراب میں علی عبادت کر رہا ہے۔ سلیمان کہتے باہر نکلا، آگے چلا، ایک اور مسجد دیکھی، اس میں 70 محراب۔ سلیمان کہتے آپ کا وقت نہ لوں، دامن وقت میں غربت ہے۔ سلیمان کہتے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 10 نہیں، 30 نہیں، 40 مسجد دیکھی، ہر مسجد میں 70 محراب تھا اور ہر محراب میں علی عبادت کر رہا تھا۔ ہر محراب میں علی عبادت کر رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے مسجدوں میں علی کو محراب منبر اور محراب کے اوپر عبادت کرتے ہوئے دیکھا، باہر نکلا، آسمان کی طرف التجا کرتا ہے، اللہ کی طرف دیکھ کے کہتا ہے مالک اللہ، وہاں پر ایک نہیں مانتے، یہاں 70 نظر آ رہے ہیں۔ وہاں ایک علی کو نہیں مانتے، یہاں 70 نظر آ رہے ہیں۔ اب سلیمان کہتے ہیں مالک اللہ، جس وقت کو میں داخل ہوا تھا، سورج جس مقام پر موجود تھا، جس لمحے پر جہاں پر موجود تھا وہیں پر ہو، میں جا کر بتاؤں لوگوں علی کی عزت و عظمت کیا ہے، علی کی فضیلت و برتری کیا ہے۔ سلیمان کہتے ہیں میں جیسے ہی باہر نکلا نا، شہر کے دروازے پہ پہنچا تو میں نے دیکھا سورج جس جگہ پر تھا وہیں پر کھڑا ہوا، کوئی تغیر و تبدل نہیں آیا، جو لوگ وہاں سے گزر رہے تھے وہ ویسے وہاں سے گزر رہے ہیں۔ سلیمان نے سجدہ شکر ادا کیا اور منبر رسول کی طرف دوڑنا شروع کیا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے رسول کے منبر کے قریب سلیمان آ رہا ہے تو اس وقت رسول نے کہا سلیمان رک جا، شرط یاد ہے؟ کہتا یا رسول اللہ اس وقت آسان لگ رہی تھی، اب میرے لیے مشکل ہے کہ علی کا جو مقام، منزلت اور مرتبہ میں دیکھ کر آیا ہوں، اب میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ اب صاحب کتاب کہتے کہ علی کے چہرے کے اوپر تبسم سلیمان کو اجازت کی دلیل ملی، لوگوں کو کہنے لگ گیا لوگوں میں نے ایک مسجد دیکھی، 70 محراب دیکھا، ہر محراب میں علی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ جن کو ایک علی ہضم نہیں ہوتا تھا ان کو 70 کہاں ہوتے؟ توجہ ہے نا، جن کو ایک علی ہضم نہیں ہوتا تھا ان کو 70 کہاں؟ اب جیسے سلیمان نے کہا ایک مسجد 70 محراب، ہر محراب میں علی عبادت کر رہا ہے، پھر کہا دوسری، پھر کہا تیسری۔ جیسے تیسری مسجد میں پہنچا تو لوگوں کے دماغ، ہوش و حواس پرواز کر گئے اور لوگوں کے درمیان شور و غل کرنا شروع کر دیا۔ رسول کے پاس گئے، کہتے یا رسول اللہ، سلیمان دعوے کر رہا ہے، کہتا ہے ایک مسجد 70 محراب، ہر محراب میں علی عبادت کر رہا ہے۔ حیرانی ہے، تعجب ہے۔ اب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رسول معظم نے کہا کہ جو دعوے کر رہا ہے اس سے جا کے پوچھو کیسے ہو سکتا ہے۔ اب جب سلیمان نے دیکھا کہ لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، بغض علی میں اکٹھے ہو گئے، تو اب سلیمان نے صرف یہی ذہن میں سوچا کہ جب مشکل آئے تو صرف دروازہ ایک ہی ملتا ہے جو مشکل کشا کا دروازہ ہے۔
اس دروازے کی طرف چلنے کی کوشش کی، دوڑتے دوڑتے دروازہ علی پہ پہنچا، سلام کیا، مولا مشکل۔ علی نے کہا حل ہو گئی۔ کہتے مولا سونا تو لے۔ امیر کائنات کہتے سلیمان میں جانتا ہوں تیری مشکل حل ہوگی، تو جا، میں جانوں بغض علی والے جانے۔ توجہ ہے جناب؟ صلوات پڑھیں بار محمد و اہل بیت محمد۔ نتیجہ دینے لگا ہوں جو منتظر بیٹھے ہیں۔ اب جہاں پر سلیمان نے یہ بات کی اور چلے گئے، اب امیر کائنات علیہ السلام جب ایک موقع آیا، اب ان لوگوں نے پلان بنایا، منصوبہ بنایا کہ علی کو جھوٹا ثابت کیا جائے اور سلیمان کو جھوٹا ثابت کیا جائے۔ اب حالت کیا ہے؟ صحابہ پہنچے دار علی پہ، سلام کیا، السلام علیکم یا علی مدد، مولا ہمارا سلام۔ علی نے جواب دیا، کہتے مولا دعوت دینا چاہتے، علی نے کہا قبول۔ کہتے مولا ٹائم تو بتا دے، علی نے کہا کل پورے 7 کا۔ اب پہلا صحابی گیا، دوسرا آیا، سلام کیا، علی نے جواب دیا، کہتے مولا دعوت دینا چاہتا ہوں، علی نے کہا قبول۔ کہتے مولا ٹائم، علی نے کہا پورے 7 کا۔ اب تیسرا آیا، اس نے پہلے سے پوچھا، دوسرے سے پوچھا، بتا علی نے ٹائم کیا دیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ٹائم 7 کا دیا ہے۔ پھر اس تیسرے نے سوچا کہ ممکن ہے اب آگے 8، 8:15، 8:30، 8:45 کا علی جو ایک ہے کہاں پہنچ پائے گا؟ اب گیا، سلام کیا، مولا سلام، علی نے جواب دیا، مولا دعوت، علی نے کہا قبول۔ کہا علی ٹائم، کہا کل پورے 7 کا۔ صاحب کتاب نے جو بھی لکھا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، علی نے کہا کل پورے 7 کا۔ اب جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہوا، وہ مقررہ وقت تھا، اس وقت وہ 40 کا 40 صحابی رسول کے منبر کی طرف دوڑتا ہوا آپس میں لڑتا ہوا جا رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے علی میرے گھر تو کہتا نہیں تو چپ کر، علی میرے گھر تو کہتا نہیں ہے، علی میرے گھر تو کہتا علی نہیں میرے گھر۔ علماء میں پڑھنا میں کہتا رہتا ہوں کہ ہے امتحان کی گھڑی۔ اب وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں علی میرے گھر تھا، وہ کہتے ہیں علی میرے گھر تھا، وہ کہتے ہیں علی میرے گھر تھا۔ بات یہاں پہ رکی نہیں تھی، رسول کی زبان سے وہ کلمات جاری ہوئے، وما ينطق عن الهوى کا مصداق نبی، جو صادق بھی ہے، جو امین بھی ہے، جو کائنات کا مرسل ہے، وہ کہتے ہیں صحابی لڑو نہیں، کل 7 کا ٹائم تھا، دسترخوان مصطفیٰ کا تھا، علی میرے دسترخوان۔ ابھی تک ابھی تک بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی، یا رسالت کے الفاظ ختم نہ ہوئے تھے، آیت تطہیر کے دروازے سے آواز آئی، بی بی کہتی ہے بابا میں آپ کو بتاتی ہوں کل 7 کا ٹائم تھا، دسترخوان میں زہرا کا تھا، علی میرے دسترخوان۔ صبح کے ساتھ دل بولا یہی وہ نعمت اور یہی وہ زندگی ہے جس کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں تیری زندگی میں اگر ولایت نہ ہو، تیری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تیرے کسی کام کے نہیں ہیں۔ تمام عبادتوں کی قبولیت کی پہلی دلیل ہے ولایت علی، جو میرے ایمان کی بھی دلیل ہے، جو میری اس زندگی کی نعمت کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور یہی موت بھی ایک نعمت ہے۔ موت یہی نعمت ہے میرے لیے۔ کیسے نعمت ہے؟ وہ یہی نعمت ہے کہ اگر میں اس موت کو نعمت سمجھ کر اس اللہ کا شکریہ ادا کروں اور اسے رضا خدا سمجھ کر تسلیم کر کے اپنے اعمال کو بہتر بناؤں تو یہ موت بھی میرے لیے نعمت بن سکتی ہے، اور یہی موت میرے لیے نجات کا ذریعہ بھی ہے۔ اور یہی موت ہے کہ جس موت کو پس پشت ڈال کر محمد اور آل محمد نے دین کی بقا کا پرچار کیا اور دین کو باقی رکھا، اور اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑی تھی۔ انسان کی سب سے زیادہ قیمتی چیز انسان کی جان ہے، زندگی ہے۔ مر جائے اس کی یہ ساری گھر، مال، گاڑی، عزت، شہرت، میری، میں، سب چیز ختم ہو جاتی ہے، اس کی زندگی کے ساتھ یہ ساری چیزیں وابستہ ہیں۔ لیکن جب موت آتی یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی، یعنی ان تمام چیزوں کا مرکز و محور اور منبع بنائے تو پھر موت بنتی ہے۔ اور اس موت کے لیے جو فرشتہ امر لے کر آتا ہے، اس امر کے لیے بھی وہ اول الامر اس کے ساتھ اگر شامل حال ہو تو قبر بھی منور رہتی ہے اور بروز محشر شفاعت کا بھی صحیح حقدار ہے۔ اور یہی موت تھی جسے کربلا والوں نے قربانی دے کر دین محمد و آل محمد کو بچایا۔ بس ایک کا ایک جملہ چونکہ امر تھا، مجھ سے پہلے برادر محترم نے پڑھا، جناب زینب عالیہ۔ چاہتا ہوں کہ بی بی کی مصیبت اور غربت کے 2 جملے عرض کروں۔ میری وہ معظمہ بی بی جو دور علی میں
اس حالت میں رہتی تھی کہ جب بابا سے گفتگو کرتی تھی نا، صاحب مقتل کہتا ہے کہ آنکھیں بی بی جھکا کے کھڑی تھی، سیدہ کا سر جھکا ہوا ہوتا تھا، دھیمی آواز میں بابے سے گفتگو کرتی تھی۔ میں کہتا ہوں قربان جاؤں زہرا کی بیٹی کیسے بازار میں خطبے دیتی رہی، جنہوں نے آنکھوں کو غسل دے، آنکھ جانے مسافر شام بی بی جانے، جو دھیمے لہجے میں بابے سے گفتگو کرتی تھی، وہ زہرا کی بیٹی شرابیوں کے سامنے رو رو کر کہتی رہی، لوگوں مجھے پہچانو میں علی کی بیٹی ہوں، کہتی رہی لوگوں مجھے پہچانو میں زہرا کی بیٹی ہوں۔ رونے والوں، کربلا کی غربت کے لیے جتنا بھی ظلم جو کربلا والوں پہ بپا ہوا ہے نا، زبان سے بیان ہی نہیں کر سکتے۔ صاحب کتاب کہتے ہیں عرب کی ایک مستور تھی جس کا جوان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ وہ روزانہ اپنے اس جوان بیٹے کی قبر پر جا کر گریا کرتی تھی، اور جیسے ہی پہلی محرم کا چاند اسے نظر آتا تھا نا تو پھر بیٹے کی قبر پر جا کر کہتی تھی آج کے بعد میں تجھے پرسہ نہیں دینے آؤں گی، آج کے بعد ان کو پرسہ دینے جاؤں گی جن کا پرسہ دینے والا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ آج کے بعد ان کو پرسہ دینے جاؤں گی جن کا پرسہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ رونے والوں، یکم سے لے کر 10 محرم تک وہ مستور پرسہ داری کرتی، ماتمداری، عبادت مجلس میں شرکت کرتی۔ 11 محرم کو جب اپنے جوان بیٹے کی قبر پہ آئی نا تو دیکھتی ہے کہ ایک ضعیفہ ہے پردہ دار چادر میں، وہ مستور اس کے جوان بیٹے کی قبر پر موجود ہے، اونچی اونچی آواز میں رو رہی ہے۔ رونے والوں، اس جوان بیٹے کی ماں چلتے چلتے اس پردہ دار مستور کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مخاطب ہو کے کہتی ہے او ضعیفہ، تو بھولتی ہے یہ تیرے کسی عزیز کی قبر نہیں، میرے جوان بیٹے کی قبر ہے۔ اب جو پتھر کے دل کے ہیں نا ان کا ذمہ دار نہیں، اب جنہوں نے آنکھوں کا غسل دینا ہے۔ رونے والوں، قیامت کا منظر تھا جب اس مستور نے کہا نا کہ ضعیفہ یہ میرے جوان بیٹے کی قبر ہے، تو بھول رہی ہے، تیرے عزیز کی قبر کہیں اور جگہ ہوگی۔ رونے والوں، اس وقت اس ضعیفہ نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی، رو کے کہتے مجھے پہچان، میں مدینے والے محمد کی بیٹی زہرا ہوں، اور تو میرے حسین کو رونے گئی تھی، میں تیرے جوان کو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کوئی دیر لگی ہے؟ رونے والوں، کربلا والے مدینہ سے چلے پہنچے کربلا۔ 10 محرم کا دن، عصر عاشور، جب وقت شہادت حسین، تبرکات لوٹ جانے کے بعد علی کی بیٹی شام کے سفروں کی طرف روانہ ہوئی، یتیموں کو لے کر، بچیوں کو لے کر۔ بیمار کربلا ساتھ ہے، میرے کارواں بن کے علی کی علی بیٹی چلیے شام کے سفروں پہ۔ ایک ایسے مقام پہ پہنچی جہاں آنے کے قابل نہ تھی۔ بی بی کہتی ہے سجاد بیٹا، میرا مہاری بیٹا، ان لوگوں کو بول پانی دے دیں، تیرے زنجیر گرم ہو گئے، میں تیرے زیور ٹھنڈے کرنا چاہتی ہوں۔ رونے والوں، اس وقت بیمار کربلا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، رو کے کہتے ہیں پھپھی اماں دعا کرتی انشاءاللہ یہ پانی دے دیتے، ان کو رحم آ جاتا، سکینہ کو بہت پیاس لگی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں، علی بادشاہ کے زمانے کا صحابی، آنکھیں نہیں ہیں، نابینا ہے، مصلی عبادت پہ دعا کرتا ہے۔ یا اچانک حسین کریم کربلا کا جیسے ہی وہاں سے گزر ہوا نہ، خوشبو امامت سونگ کے کہتا ہے میں بھولتا ہوں یا زہرا کا بیٹا تو ہے۔ رونے والوں، اس وقت نواب کربلا رو کے کہتے پہچان کربلا کا غریب زینب کبیر، میں حسین ہوں۔ قدم بوسی کر کے کہتا ہے مولا میرے حق میں دعا کر دیں، اللہ مجھے آنکھیں عطا کرے۔ رونے والوں، آنکھوں کا نام آنا تھا، رو پڑا زہرا کا بیٹا، کہتے ہیں نہ مانگ آنکھیں، ایک ایسا مقام آئے گا جہاں تو کہے گا میرا اللہ کاش میری آنکھیں نہ ہوتی۔ رونے والوں، حالات تبدیل ہوئے، وہی صحابی وہاں پہ پہنچا جہاں علی کی علی بیٹی خطبے دے رہی تھی۔ رونے والوں، ہجومیوں سے سوال کر کے کہتا ہے لوگوں مجھے بتاؤ آج بازار میں علی آیا یا علی کا کوئی بڑا بیٹا؟
اللہ اکبر۔ رونے والوں ہجومی اس نابینے کا کندھا ہلا کے کہتے ہو نابینا اللہ کا شکر ادا کر، آج علی نہیں، علی کا بڑا بیٹا نہیں، علی کی غیرت مند بیٹی خطبے دے رہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ آخری جملہ جبین کے انتظار میں بیٹھے رونے والوں بی بی سفر کرتے کرتے اس مکان کے قریب پہنچی جہاں کنیز کا مکان تھا۔ ام حبیبہ اپنے مکان کی چھت پہ کھڑی بھی ہے، حکم دیتی ہے غلام کو جلدی کر پانی کی مشک لے آ، قیدیوں کا قافلہ آ رہا ہے، پیاسے بہت ہوں گے، میں ان کو پانی پلانا چاہتی ہوں۔ اس کے غلام پانی کی مشک لے کے ام حبیبہ کے ہاتھ میں دیتی ہے۔ ام حبیبہ پانی کی مشک اٹھا چلتے چلتے اس قیدی کے قریب آئی۔ عزاداروں جیسے ہی ام حبیبہ پانی کی مشک اٹھاؤ چلتے چلتے علی کی بیٹی کے قریب آئی، رو کے کہتی ہے قیدین میرے حق میں دعا کر دے، میں تیرے پیاسوں کو پانی پلانا چاہتی ہوں۔ رونے والوں عجیب حالت عجیب کیفیتی، رونے والوں سکینہ چھوٹے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے ام حبیبہ مانگ دعا، تیری کون سی دعائیں ہیں جو منگوانا چاہتی ہے؟ رونے والوں ام حبیبہ کہتی ہے کہ دن پہلی دعا یہ مانگ جس طرح تو شرابیوں سے کلام کرتی رہی ہے اللہ کرے میں نہ کروں۔ رونے والوں بی بی نے آمین کہا۔ بی بی کہتی ام حبیبہ اور مانگ، کیا مانگنا چاہتی ہے؟ ام حبیبہ کہتی ہے کہ دن دوسری دعا یہ مانگ جس طرح بغیر چادر کے تو بازار عبور کر رہی ہے، دعا کر اللہ کرے میں ایسا حالت میں بازار عبور نہ کروں۔ شریفوں بی بی نے آمین کہا۔ ام حبیبہ کہتی ہے کہ دن تیسری اور آخری دعا جنہوں نے پرسہ دینا ہے، رونے والوں قیامت کا منظر تھا۔ ام حبیبہ کہتی ہے کہ دن تیسری دعا یہ مانگ اللہ مجھے مدینہ لے جائے۔ رونے والوں مدینے کا نام آنا تھا، علی کی بیٹی بیٹھتے بیٹھتے زمین پہ بیٹھ گئی، کہتی ہے ام حبیبہ مجھے بتا تیرا مدینے میں کون رہتا ہے، تو مدینے کی دعائیں کیوں منگواتی ہے؟ رونے والوں اس وقت قیامت کی حالت تھی کیسے بیان کروں؟ رونے والوں ام حبیبہ کہتی ہے کہ دن میری آقا زادی ہے جو مدینے میں رہتی تھی، جس کے پاس میں قرآن پڑھتی تھی، دعا کر اللہ مجھے مدینہ لے جائے۔ رونے والوں اس وقت علی کی بیٹی کہتی ہے ام حبیبہ تیری آقا زادی یہیں پہ آ جائے، کیا کرے گی؟ رونے والوں اس وقت ام حبیبہ کہتی ہے کہ دن نہ ہوتی میں تیرا احترام نہ کرتی، کہتی ہے کہ دن یہ وہ مقام نہیں جہاں علی کی بیٹی چل کے آئے۔ رونے والوں پتھر کے دل کا میں ذمہ دار نہیں، قیامت کا منظر تھا، علی کی بیٹی نے اپنے چہرے سے بال ہٹائے، رو کے کہتی ہے ام حبیبہ مجھے پہچان، اور تیری مدینے والی آقا زادی میں ہوں۔ کہتی ہے ام حبیبہ